شہان نے سرعت میں آف کا بٹن دبا دیا۔ نہیں، کچھ نہیں، بعض گانے اور جملے آپ کو ٹرانس میں لے جاتے ہیں۔ وہ پھر خود کو چھپا چکی تھی۔ تم بتاؤ، کون سی کتاب پڑھ رہی ہو؟ 2 دن سے تمہارے پاس ہے۔ کیا ہے بھلا یہ؟ اتباع نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہاں، ٹھیک ہے نا، ہر شخص کے دل کی دنیا اس کی ملکیت ہی ہے۔ جواب دینا اتنا ضروری بھی نہیں۔ چلتا مسافر، یہ کیسا نام ہوا؟ مسافر ہے تو چلے گا ہی نا۔ نہیں نہیں، اتباع نے سر نفی میں ہلا دیا۔ یہ بہت ہی شاہکار ناول ہے۔ الطاف فاطمہ نے اس ناول کو بنگلہ دیش کے پس منظر میں لکھا ہے۔ مرکزی کردار نصیبہ ہے۔ یہ خاندانی لونڈی ہے، آبنوسی حسن کی مالکہ۔ ایک انتہائی خوبصورت شہزادہ فدا ہو جاتا ہے اس پر، مگر وہ پوری مضبوطی اور وقار سے اپنی جگہ کھڑی رہتی ہے۔ وہ اپنی حقیقت سے بھی واقف ہے اور زندگی کے حقائق سے بھی۔ محبت کی آنچ اس کے دل تک پہنچتی ہے، لیکن وہ نہ جل کر راکھ ہوتی ہے اور نہ اپنی ہستی کو فراموش کرتی ہے۔ وہ عملی ہے، خوابوں اور خیالوں سے پرے۔ پھر زندگی کے ایک موڑ پر وہ اپنے ہی جیسے ملازم سے شادی کر لیتی ہے، جس کی بیوی 5 بچے چھوڑ کر مر جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے، زندگی خوابوں اور خیالوں کی نظر کرنے والی شے نہیں، اسے کسی کے کام آنا چاہیے۔ اس نے کسی رٹو طوطے کی طرح نصیبہ کے کردار کی وضاحت کی تھی۔ یہ بک میں نے کئی سال پہلے پڑھی تھی، مگر کرائے پر لے کر سر کی لائبریری میں نظر آئی تو فوراً لے آئی۔ ڈاکٹر غنی کی کیا رائے ہے اس کردار کے بارے میں؟ ڈاکٹر شاہان نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ تو بہت ہی متاثر ہیں اس کردار سے بھی اور کہانی کی بنت سے بھی۔ وہ کہتے ہیں، یہ ہمارے برصغیر کی عورتوں کی اصل شبیہہ ہے، نسوانیت اور محبت سے گندھی عورت، ممتا سے بھرپور، وقار کی علامت، جو تمام عمر دکھ اور درد سہ کر بھی سکھ فراہم کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اتباع، کیا دل کی آواز کے پیچھے جانا بے وقوفی ہے؟ ذلت ہے؟ شایان نے پوچھا۔ میرے خیال میں تو نہیں، اتباع نے پرسوچ لہجے میں کہا، لیکن دماغ کی وارننگ کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ تو بڑی بیہودہ بات ہوئی نا کہ دل میں کسی اور کو بسایا جائے اور گھر کسی اور کا۔ ارے نہیں، نصیبہ نے ایسا کب کیا؟ لیکن اس نے ناممکن کے حصول میں زندگی گزارنے کی بجائے زندگی کی حقیقتوں کو ترجیح دی۔ چھوڑو نصیبہ کو، شاہان نے بیزاری سے کہا، مگر انداز کچھ کھویا کھویا سا بھی تھا۔ یہ بتاؤ، کیا محبت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ پتہ نہیں ڈاکٹر شاہان، مگر وہ جملہ بنانے کو ٹھہری۔ محبت ریاضی کا سوال نہیں ہوتی کہ بار بار کی کوشش سے حل ہو جائے گی۔ کوئی نہ کوئی فارمولہ جواب تک لے جائے گا۔ محبت تو شاعری کی طرح دل پر وارد ہونے کا نام ہے۔ یہاں کوئی کوشش کام نہیں آتی۔ تو تم اتنے وثوق سے، اتنی گہرائی سے محبت کا فلسفہ کیسے بیان کر رہی ہو؟ کیا تم نے کسی سے محبت کی؟ شاہان نے اپنی بیتا بھول اسے ٹوکا، اور جو کھوئے انداز میں کہیں اور تھی، بری طرح چونک کر پلٹی۔ وہ کیا جواب دیتی؟ وہ تو خود اس امر سے انجان تھی کہ ایک شخص کے قدموں کی چاپ کیسے اتنے شور میں بھی پہچان لیتی ہے۔ صبح خوشی لے کر آتی ہے کہ وہ اسے بس ایک نظر دیکھ لے۔ شام دکھ، اداسی کا یہ کالک سفیدی کا لبادہ کب اوڑھے گی اور وہ اسے دیکھ سکے گی؟ تصور کی تصویر بننے میں شاید ابھی وقت تھا۔ گمان سے یقین کا سفر، یہ پرخطر۔ ہم خواب دیکھتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، ارادے باندھتے ہیں، تو دراصل اللہ کے پاس موجود رجسٹر میں سب کچھ درج کرواتے ہیں۔ پھر وقت آنے پر اس کے حکم سے ہر چیز ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ سو طے ہوا کہ خواہش، خواب اور ارادہ شرط ہے۔ سو یہ خواہش بھی پورا ہونا تھی۔ اس نے بہت خوش دلی سے سوچا تھا، مگر اب ہر بار ناکام ہو کر بد دل ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود سنو مین بنا ہی نہ پا رہی تھی۔ ایک قد آور سنو مین۔ پلوشے ڈاکٹر شاہان اور ڈاکٹر غازی خان بابا، ڈرائیور کے 9 عمر بیٹے، سب لوگ کچھ نہ کچھ بنا کر اب فخر سے اپنی پیشکش کے ہمراہ کھڑے تھے۔ 9 پلک سوار تھے، صرف وہی تھی جو سر پکڑے بیٹھی تھی۔
آپ مقابلے سے آؤٹ ہو جائیں گی، ٹائم ختم ہونے کو ہے۔ پلوشی نے کہا۔ کیوں؟ کیوں؟ مجھے دوسرے سے زیادہ ٹائم دیا جائے، میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے۔ اس نے نکتہ نکالا۔ ڈاکٹر عثمان غنی جج کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ان کا سر اسبات میں ہلا۔ وہ اتنے سال بعد ہونے والی بے حد برفباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے وزن سے چوکھنے کپڑے پہنے ان کے ہمراہ انجوائے کرنے آئے تھے۔ ڈاکٹر غازی اپنے بابا کی وجہ سے فکر مند تھے۔ وقتاً فوقتاً فلاسک میں سے قہوہ ڈال کر بضد اصرار پلاتے اور مسلسل چلغوزے کھانے پر زور دیتے تھے۔ ڈاکٹر غنی کو ایسا موسم راس نہیں آتا تھا۔ برف کی سفید چادر ہر شے کا حجاب بن گئی تھی، ہر رنگ روپ غائب تھا۔ سفیدی سفیدی، پاکیزگی کا پرتو۔ پہاڑوں پر جمی برف اور آسمان کا رنگ ایسے ہم آہنگ تھا کہ باقاعدہ نظر ٹکانی پڑتی۔ پہاڑ کا ختم ہونا اور آسمان کہاں سے شروع ہوا پتہ ہی نہیں چلتا۔ نہیں بنتا مجھ سے۔ اس نے ہار مان کر برف پر ٹھوکر مار دی اور بہت زیادہ افسردہ ہو گئی تھی۔ بار بار ناکامی۔ سب اپنے اپنے شاہکار کے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے۔ آپ بھی ادھر آ کر تصویر بنائیں، یہ موسم جانے پھر کب آئے؟ ایسے ہی کیوں خواہ اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ میرا اپنا تو بنا نہیں مجھ سے، مجھے نہیں پرائے پر حق جمانا۔ اس کے بچگانہ انداز پر سب ہنس دیے۔ میں بتاتا ہوں تم کہاں غلطی کر رہی ہو۔ ڈاکٹر عثمان غنی ان کے پاس آ گئے۔ بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، تمہیں برف جمانا نہیں آ رہی۔ وہ برف کی ڈھیریاں اٹھانے لگے۔ ارے بابا کیا کر رہے ہیں، ٹھنڈ لگ جائے گی، غازی چلایا۔ چھوڑیں ڈاکٹر عثمان غنی، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ڈاکٹر شاہان چلی آئیں۔ پلوشی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ کچھ نہیں ہوتا، مجھے کرنے دو، بس 5 منٹ۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکتے ہوئے اسے بنیادی خامی بتانے لگے۔ اب سب اپنا کام چھوڑے ان کے گرد جمع تھے۔ سارا کام اسی نے کیا، مگر بہرحال ڈاکٹر عثمان غنی اس کے مددگار تھے اور ان ہی کی مدد کے سہارے اس کا سنو مین اپنے پورے قد سے کھڑا تھا۔ یاہو! اس نے بچوں کی طرح اچھل اچھل کر خوشی کا اظہار کیا۔ سب کی تالیوں نے اس کے چہرے کو گلال کر دیا۔ سب نے اپنے موبائل سے تصاویر بنائیں۔ ڈاکٹر غنی کی تکنیک ہے ساری، ڈاکٹر شاہان نے ڈاکٹر غازی سے کہا۔ محنت میری ہے، وہ چلائی۔ وہ تو آپ بہت دیر سے کر ہی رہی تھیں، غازی نے چھیڑا اور سب ہنس دیے۔ اس نے خفا نگاہوں سے ڈاکٹر غازی کا چہرہ دیکھا اور اپنے سنو مین کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے سر پر تو ٹوپا ہی نہیں، اور مفلر؟ اس نے اپنا میرون مفلر اس کے گلے سے باندھا۔ اب ٹوپا؟ اس نے متلاشی نگاہیں گھمائیں۔ ٹوپا یہ لے لو۔ ڈاکٹر عثمان غنی نے اپنے سر سے میرون پھندنے والا ٹوپا آگے بڑھ کر سنو مین کے سر پر ٹکا دیا۔ اتباع سمیت سب ہک دک رہ گئے۔ پل بھر کو سناٹا چھا گیا۔ ان کے سر پر اب ہلکی تہ والی گرم ٹوپی تھی۔ ٹھنڈ لگے گی بابا، بیمار پڑ جائیں گے آپ، غازی نے کہا۔ ڈاکٹر شاہان نے بے بسی آمیز ناگواری سے یاد دلایا۔ پھر سانس لینے میں تکلیف ہوگی۔ ارے اتباع کی تصویر تو ہو جائے گی ذرا، وہ بولے۔ ان کے متوجہ کرنے پر سب سنو مین کو دیکھنے لگے۔ وہ سج گیا تھا اور بہت پیارا لگ رہا تھا۔ سب کے موبائل ٹک ٹک چل رہے تھے۔ میں رجا کو بھیجوں گی تصویریں، اس نے کہا۔ دفتن اسے بہت پرانی خواہش یاد آئی۔ سنو مین دوست سا لگتا ہے، اپنا اپنا سا۔ میں اس کے ساتھ چھپی ڈال سکتی ہوں ابو؟ وہ یکدم سنو مین سے لپٹ گئی۔ ابو؟ اسے لگا وہ اسے کہیں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی معصوم بچپن کی خواہش پوری ہونے پر خوش ہیں، بہت خوش۔ مگر اس کی جھپی میں کچھ زیادہ ہی شدت تھی۔ اگلے پل ہی سنو مین دھڑام سے گر گئے۔ اس کے قدموں میں برف کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے پیر دب سے گئے۔ وہ حیرت اور خوف سے اچھل پڑی اور بار بار پاؤں اٹھا کر برف کو جھٹکا۔ اسی اچھل کود میں میرون پھندنے والا ٹوپا اس کے پیروں تلے آ گیا اور رگڑا گیا۔ ہاں! اس کی آنکھیں خوف، شرمندگی اور حیرت سے پھٹ پڑیں۔ یا اللہ! اس نے تیر کی سی تیزی سے ٹوپی اٹھائی، جھاڑا اور سینے سے لگا لیا۔ I'm so sorry۔ ٹوٹے جملے کے ساتھ آنکھ سے موتی بھی ٹوٹ ٹوٹ نکلے۔ اس کا چہرہ خفت سے سفید پڑ گیا تھا اور ہونٹوں پر لرزہ۔ کوئی بات نہیں، لاؤ دو، کیا ہو گیا؟
ڈاکٹر غنی نے مشفق انداز میں کہا اور ہاتھ بڑھایا کہ ٹوپا لے لے۔ نہیں، وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ سب کے لیے یہ بہت عجیب صورتحال تھی۔ یہ آپ سر پر رکھنے کے قابل نہیں رہا۔ I'm sorry، بے وقوف ہیں آپ۔ کیوں نہیں رہا قابل؟ لائیں دیں۔ ڈاکٹر قاضی آگے آئے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ نہیں، میں آپ کو نیا ٹوپا لا کر دوں گی۔ یہ نہیں۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کے گولے تھے۔ گھڑی بھر کا وقفہ، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ ٹوپا سینے سے لگا تھا اور پھندنا ہونٹوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے جذب کے عالم میں ٹوپے کے پھندنے کو بوسہ دیا۔ وہ یکدم مڑی اور برف پر گرتے پڑتے بھاگتی چلی گئی۔ وہ جلد از جلد اس ماحول سے اور اس شرمندگی سے اور ذلت سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ٹوپا سر کی عزت، پگڑی اس کے پیروں تلے رل گئی۔ ہائے، اس کی بے کلی کو آرام کہاں۔ ڈاکٹر عثمان غنی اس کے لیے کیا تھے؟ کاش وہ بتا پاتی۔ وہ ساری رات کمبل میں منہ دیے روتی رہی۔ تمام لوگوں کے لیے اس کا رویہ ناقابل یقین، ناقابل فہم اور ناقابل۔ صبح ہاسپٹل میں بھی اس کی سوجی آنکھیں سب کو متوجہ کر رہی تھیں۔ وہ بہت افسردگی سے اپنے فرائض انجام دے رہی تھی۔ برف باری کے بعد نزلے زکام اور کچھ نمونیا کے مریض آ گئے تھے۔ رش تھا اور سر اٹھانے کی فرصت نہیں تھی۔ ڈاکٹر شاہان کیس کر رہی تھیں۔ پلوشیں ان کی مددگار تھی۔ اٹھو بیٹا، آنکھیں کھولو، بستر چھوڑو اور منہ دھو لو۔ اتنا رونا ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر شاہان نے اسے صبح اس طرح جگایا تھا۔ آپ کے رویے نے ہم سب کو حیران کیا۔ ٹوپی تو سر کی عزت ہوتی ہے نا، اس نے جواب دیا تھا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی شرمندگی ہے۔ اور وہ بہت افسردہ تھی۔ اٹس اوکے، شاہان نے کچھ اور پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ٹوپا چوم کر کون سی شرمندگی مٹانے کی خواہش یا کوشش تھی؟ آپ بہت قریب ہو گئی ہیں ڈاکٹر غنی سے۔ اتباع کے مریض دوبارہ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پلوشیں، آپ ڈاکٹر غنی کے بہت ہی قریب ہو گئی ہیں۔ پلوشیں نے رائے دی یا سوال کیا۔ وہ ہیں ہی اتنے اچھے اپنے سے۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہاں موجود ہر شخص نے میری زندگی بدل دی ہے پلوشیں۔ ڈاکٹر شاہان جیسی ہمدرد اور پرخلوص دوست، تمہاری ہمراہی، تمہاری باتیں، میں نے تم سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے کہ کیسے اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد کے لیے تم نے تمام تر مخالفتوں کے باوجود گرتے پڑتے اپنی نرسنگ مکمل کی ہے۔ اور ڈاکٹر غازی، ان کی عمر کے نوجوان شہروں میں پارٹیز اور گیدرنگ میں زندگی کے ہر پہلو سے اپنا حصہ کشید کرنے کے لیے ہر صحیح غلط راستہ اپنانے کو تیار رہتے ہیں، جبکہ وہ خود تو آئے ہی ہیں، اپنے والد کو بھی لے آئے ہیں۔ اور ڈاکٹر غنی، شاہان نے کسی قدر عجلت سے رائے جاننا چاہی تھی۔ وہ، اس نے کمبل کھینچا، وہ تو، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میرا ذخیرہ الفاظ ان کے بارے میں، وہ میرے، ہیلو ڈاکٹرز، واٹس اپ، کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر عثمان غنی کی آمد نے تینوں کو چونکا دیا۔ وہ گلے میں مفلر لٹکائے فل فارم میں تھے، البتہ سرخناک سردی کا اثر دکھا رہی تھی۔ ادھورا رہ جانے والا جملہ۔ اتباع کی چمکتی آنکھوں میں شرمندگی آ کر براجمان ہو گئی۔ اس کی نظریں زمین پہ ہی جم گئیں۔ ڈاکٹر عثمان غنی ڈاکٹر شاہان سے مریض کا حال پوچھنے لگے، جو 3 روز پہلے برف سے لڑکتا کھائی میں گر کے شدید زخمی حالت میں لایا گیا تھا۔ دونوں ڈاکٹرز بے حد پروفیشنل انداز میں محو گفتگو تھے۔ پلوشیں ہدایات سننے کے لیے سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ موسم ٹھیک ہوتے ہی میں آپ کو نیا ٹوپا لا دوں گی سر، اس نے اپنے خیالات سے سر اٹھا کر اچانک کہا۔ ہاں، نیا ٹوپا؟ ڈاکٹر اتباع کی راگنی ابھی تک وہیں تھی۔ ڈاکٹر عثمان غنی مڑے اور اس کی ٹیبل کے پاس آ رکے، جو سر جھکائے نظریں جوتوں پر ٹکائے میز کی سطح ناخن سے کھرچتی کھڑی تھی۔ لیکن مجھے تو وہی ٹوپا چاہیے۔ ڈاکٹر غنی کا لہجہ شریف اور دونوں حاضرین کے لیے حیران کن تھا۔ اتباع کا مانو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ جب میں نے ایک بار کہہ دیا ہے کہ وہ نہیں مل سکتا تو آپ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے جھپٹا مار چڑچڑا انداز۔ ڈاکٹر غنی کا کہکا در و دیوار کے لیے بھی حیران کن تھا۔ صرف تمہاری شکل بھیڑ جیسی ہے، پنجہ تم بلیوں والا مارتی ہو، سمجھی؟ وہ اپنی دی مثال پر دوبارہ ہنس دیے۔
سنجیدہ، خاموش طبع اپنی کتابوں میں گم رہنے والے ڈاکٹر کا یہ روپ پلوشے کے لیے از حد حیرانگی کا باعث تھا، مگر اپنی بے ساختہ ہنسی کو روک نہ پائی۔ اتباع کی شکوہ کنار نگاہیں ڈاکٹر عثمان غنی کے چہرے پر اٹھیں، پھر اس نے ناراضگی کا تاثر دینے کے لیے بی پی آپریٹرز کا ڈھکن بند کیا اور گویا رخصت کو تیار۔ اب پھر کسی کونے خطرے میں بیٹھ کر رونا ہوگا، ہے نا؟ وہ جیسے اس کی رگ رگ سے واقف ہو چکے تھے۔ اتباع نے برا سا منہ بنایا، جی نہیں، میں لائبریری جاؤں گی۔ یعنی کافی امپروومنٹ ہو گئی ہے، اب بی بی غم کو بھلانے کے دوسرے راستوں کو پہچاننے لگے ہیں۔ ان کا شریر لہجہ، تم چلو، میں نے کچھ کتابیں نکال رکھی ہیں، پھر مل کر پڑھیں گے۔ میں اوٹی میں ہوں، آپ فارغ ہو کر آئیے ڈاکٹر شاہان، وہ سنجیدگی سے کہہ کر بڑھ گئے۔ داخلی دروازے سے دو عورتیں ایک روتے چلاتے بچے کو لیے اندر داخل ہو رہی تھیں، یعنی ڈاکٹر اتباع کے مریض۔ وہ دوبارہ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر شاہان اور پلوشے کے لیے ساری گفتگو اچنبھے کا باعث تھی۔ اتنی بے تکلفی، اپنائیت، احساس اور جذب سے گندھی گفتگو، یہ رشتہ کب بنا، کب پروان چڑھا کہ سایہ دار شجر کی طرح گہرا ہو گیا؟ ڈاکٹر عثمان غنی جیسے شخص کا اتباع جیسی ایک مضبوط تعلق سا احساس، تعلق جائز یا بہار تتلی کے پر جیسی تھی، ہلکی پھلکی، بے وزن اور بے رنگ دار۔ سورج کا پگھلا سونا ہریالی کے اندر گویا اپنی چمک پھونک رہا تھا۔ سردی اور برف سے ٹھٹری ہوئی دھرتی انگڑائی لے کر بیدار ہو گئی تھی۔ اس کی شوخیوں کے کیا کہنے، جنگلی پھول پتیوں کی مہک قوت شامہ کے لیے امتحان تھی۔ کہاں سے آئی اور کس کی ہے؟ اعصاب پر طاری یہ ہلکا پن بے حد خوشگوار تھا۔ ڈاکٹر عثمان غنی اور وہ لکڑی کی بیرونی سیڑھیوں پر بے فکری سے بیٹھے تھے اور دونوں کی گود میں کتابیں تھیں۔ بہار نے جیسے ہر شے درست کر دی ہے، مجھے لگتا ہے سارے دلدر سردی کے تھے، اب تو مریض بھی نہیں آتے، اس نے تبصرہ کیا۔ یہ فرصت شاید ہمارے لیے ہے، ڈاکٹر شایان فارغ ہوں تو فارغ، ورنہ 3 دن تک پلک چپکانے کا بھی وقت نہیں ملتا، ڈاکٹر غنی نے یاد کروایا۔ ڈاکٹر شاہان ایک ایمرجنسی ڈیلیوری کیس ہینڈل کرنے کے لیے بھاگ گئی تھیں۔ ہاں یہ تو ہے، اس نے تائیداً سر ہلایا۔ آپ بتائیے کون سی بکس ہیں یہ؟ آواز دوست ہے۔ مختار مسعود نے 47 واقعات سے متاثر ہو کر لکھا، ادبی سطح پر اس کا بڑا چرچا ہے، میں پڑھ چکی ہوں سر اسے۔ اور یہ شہاب نامہ؟ تو شاید کئی بار۔ شہاب نامہ دراصل ہماری ادبی اور سیاسی تاریخ کی طرح ہے نا؟ بلکہ مجھے لگتا ہے ایوب خان دور میں ادب کی جو سرپرستی کی گئی وہ پھر دوبارہ نہیں ملی۔ اس دور میں شاید سب سے اچھا ادب لکھا گیا ہے۔ بالکل درست، تم لائق لڑکی ہو۔ نہ صرف یہ، بلکہ اشفاق و بانو، انتظار حسین اور ممتاز مفتی کا علی پور کا ایلی بھی اس دور کا شاہکار ہے۔ سر اب شاید ایسا ادبی کام نہیں ہوتا، پروفیشنلزم ہر شے پر چھا گیا ہے۔ اس کے انداز میں مایوسی آ گئی۔ اس موضوع کو نہ چھیڑو بی بی، اس پر تو ہم 6 ماہ بحث کر سکتے ہیں، پھر بھی نتیجہ خیزی سے دور۔ تم یہ کتاب لو، نہج البلاغہ، حضرت علی کے خطبات و اقوال ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ میں نبی علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ پہلے پڑھی ہے؟ نہیں سر، اس نے اشتیاق سے کتاب پکڑ لی۔ اسے پڑھو، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لو گی، وہ ایک جملے پر زور دے کر بولے۔ آپ خوش نصیب ہیں ڈاکٹر اتباع، بابا نے اپنی سب سے قیمتی کتاب آپ کے حوالے کر رکھی ہیں۔ ڈاکٹر غازی کہیں باہر سے لوٹے تھے، اتباع جھنک کر ورق پلٹنے لگی۔ کہہ رہے تھے مرتے وقت تم پر چھوڑ کر جاتا تو دیمک چاٹ جاتی، اب اتباع کو دے کر جاؤں گا، وہی اس کی اصل حقدار ہے۔ اتباع کی ٹھوڑی گردن سے چپک گئی۔ تمہاری غلط فہمی ہے جان پدر، میں اپنی زندگی کی سب سے اہم ترین متاع بھی اسی کو دینا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر غازی نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ یہ لے لیں گی، کتابوں کو تو سینے سے لگائے بیٹھی ہیں،
اب کی بار ڈاکٹر عثمان غنی کے کہکے میں لکڑی کی سیڑھیاں تک تھرا اٹھیں۔ اتبا نے معنی خیز جملے کو خاک نہ سمجھا۔ وہ بھنا کر کھڑی ہو گئی۔ مجلس میں دو افراد کو اشاروں میں بات نہیں کرنی چاہیے، آداب کے خلاف ہے۔ تو موصوفہ جا کہاں رہی ہیں؟ سن سکتی ہیں تو سن جائیے۔ ڈاکٹر عثمان غنی کا لہجہ خوش دلی اور شوخی سے معمور تھا۔